بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کے نام استخارے کے لیے لکھے جا چکے ہیں، آپ تھوڑا انتظار ضرور کیا کریں۔ دوسرا، اگر ابھی تک جس نے استخارہ یا روحانی علاج کے لیے کنٹیکٹ نہیں کیا وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے شادی کا یا کوئی رکاوٹ ہے رشتے میں، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ ہے، یا رزق کی تنگی ہے، جادو جنات سفلیلم کا مسئلہ ہے، تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مدرسہ فاطمہ الزہرا ہمیشہ آپ کے لیے لبیک ہے۔ آج کا جو خاص عمل ہے رزق کی فراوانی اور رزق کی کمی جو ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، اس کا عمل ہے۔ اس سے پہلے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ پیارے بہن بھائیوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، جانتی ہوں کہ غصہ شیطان کا دوسرا گھر ہے، دوسری شکل ہے، اور غصہ آتا ہے، لوگوں کی باتوں سے بھی آ جاتا ہے، بلا وجہ لوگ تنگ کرتے ہیں، پریشانیوں کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے، غربت، افلاس، جو کہتے ہیں نا کہ اگر گھر میں کوئی اور چیز نہ بھی ہو، اگر گھر میں رزق کی تنگی بھی ہو تو پھر بھی لڑائی بحث ضرور ہو جاتی ہے۔ تو لڑنا نہیں ہے، صبر سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ صبر کرنا ہے آپ نے، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ جڑی ہے، آپ صبر کرتے رہیں اور اس کے انعامات آپ لیتے رہیں۔ جھگڑا نہیں، بحث نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث سے بھی منع فرمایا کہ اگر کوئی بحث کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ اس کے سامنے سے چلے جایا کریں، اٹھ جایا کریں اس کے پاس سے، وہ خود بخود ہی خاموش ہو جائے کہ دوبارہ آپ سے بحث نہیں کرے گا، جھگڑے گا نہیں، لڑے گا نہیں۔ کیونکہ یہ دلوں کو ایسے جیسے ہم گوشت کو کاٹتے ہیں نا چھری سے، اسی طرح یہ دلوں کو کاٹ دیتے ہیں، جھگڑا، ناراضگی اور بحث وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے نہیں کرنی۔ آج کا خاص عمل رزق کا ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں اس عمل پر، یہ ایک ایسا عمل موکل ہے کہ صرف ایک مرتبہ کرنا، آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنی آپ کے گھر میں رزق کی بارش اور دولت اور پیسہ اور الحمدللہ ہر خواہش آپ کی پوری انشاءاللہ تعالی۔ لیکن عمل موکل ہے، یہ یاد رکھیے گا، کرنے سے پہلے عمل موکل کو عمل موکل کی طرح کیجئے گا۔ لفظ یا ذوالجلال والاکرام، مجھے مشکل تجھے آسان، یہ ایک ایسا لفظ موکل ہے، اس سے بہت زیادہ موکلات کو حاضر بھی کیا جاتا ہے، پریوں کو حاضر بھی کیا جاتا ہے، اور باطنی آنکھ جسے تھرڈ آئی کہتے ہیں نا، اسے بھی اوپن کیا جاتا ہے۔ آج اس کا خاص عمل ہے، اس کا ایک نقش ہے، اس کا طریقہ کار ہے جو آج تک کبھی آپ کو کسی یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر کبھی کسی نے بھی نہیں بتایا۔ عملیات ہمارے مدرسے کے ایسے ہیں کہ آپ کو کہیں اور پر نہیں ملنے والے۔ آپ نے نقش تیار کرنا ہے، علی یا علی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے علی کو مخصوص کیا، علی، رحمان، مصور یا باسط، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے ساتھ یا لگائیں، یہ آپ کے لیے ہے کہ لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لگاتے تو بالکل سمپل آپ لکھ سکتے ہیں۔ زیر زبر کی بھی اس میں کوئی منامت نہیں ہے، آپ لگائیں تو عراب اچھی بات ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ ہر خواہش، ہر حاجت، عمل موکل آپ کی یقین مانے چند لمحوں میں پوری کرتا ہے۔ اللہ کے کلام کی اتنی طاقت ہے۔ تہجد کے وقت رزق کے لیے جو کرتا ہے، الحمدللہ اللہ کبھی بھی اس کو کہتے ہیں نا نامراد نہیں لٹاتے، پانی کی طرح، بارش کی طرح رزق آپ کے پر برستا ہے، سبحان اللہ۔ ایک خاص عمل ہے یہ جو نقش سکرین پہ چھوٹا سا چل رہا ہے، جس کو میں نے پڑھ کر بھی آپ نے بالکل بلیک مارکر سے اس کو کراس میں لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ لکھنے کے بعد اوپر بسم اللہ لکھیں، یا پھر روانوں کے ساتھ لکھ لیں، رومن میں لکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ 786 لکھ لیں، بسم اللہ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے جیسے میں نے وہ لفظ بتایا ہے نا، ٹھیک ہے، پڑھنے کا طریقہ، اس کو آپ نے کم از کم 101 مرتبہ پڑھ کر نقش تیار کرنا ہے۔ یہ موکل ہیں، یہ 4 موکل ہیں، 4 موکل کا نقش ہے، یہ آپ کی مدد آج کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جب آپ نے
رزق کے لیے اگر نیت رزق کی ہے تو پھر رزق کے لیے کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ 101 مرتبہ جس طرح میں نے بتایا ہے آپ کو، اول آخر 1 مرتبہ درود شریف کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے، ہو سکتا ہے آنکھیں بند کر کے آپ یہ عمل کریں تو آپ کی روحانیت تیز ہو جائے، آپ کی باطنی آنکھ بھی اوپن ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر کوئی دل سے یہ عمل کرتا ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ میں موکل سے مل لوں، تو اس میں ایک بزرگ حاضر ہوتے ہیں اور وہ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، اور وہ ہر روز رات کو آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کا یہ عمل موکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو رزق کے جو موکل ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ بزرگ آتے ہیں، وہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو کتنے دن کرنا ہے؟ کم از کم آپ نے اس کو 3 دن ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ موکل بزرگ حاضر ہو اور آپ کی بات سنے، سامنے آپ کے بیٹھ کے باطنی آنکھ آپ کی اوپن ہو جائے، تو پھر اس کو 7 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو کس مقصد کے لیے کرنا ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو پیسے ارجنٹ چاہیے، آپ کو رزق کی تنگی ہے، آپ کا رزق بند ہے، آپ کی اولاد کیا نافرمان ہے، کیا آپ کا کوئی بچہ بچی ہے جس نے کاروبار شروع کرنا ہے، آپ کی دکان ہے، یا آپ کا کوئی آفس ہے، یا آپ کا کوئی اور ایسا کام ہے، یا آپ کی کوئی جاب ہے۔ اکثر یہ میں نے عمل ان بہن بھائیوں کو دیا جو خاص کر بینک میں لگے ہوتے ہیں، یا پھر ان کی کوئی شاپ ہوتی ہے، یا کوئی دکان ہوتی ہے، یا کوئی آفس ہوتا ہے، یا خواتین کے لیے میں نے یہ ضرور عمل دیا ہے جو گھروں میں رہتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی کام مل جائے اور وہ یہ کام کر لیں۔ آپ یہ خاص عمل اس ہی مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کا نقش جو ان سا ہے، اب اس کا طریقہ بھی سن لیں۔ اس نقش کو آپ نے اپنی سیدھی بازو پر ہی باندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیدھی بازو پر باندھ کے اس کو آپ نے درخت پر بھی باندھنا ہے۔ سیدھی بازو پر باندھنے کے بعد آپ نے 3 دن باندھے رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو درخت کے اوپر باندھ دینا ہے۔ درخت کوئی بھی پھلدار ہو، کڑوا درخت نہ ہو، جیسے نیم ہو جاتے ہیں یا کوئی کڑوا آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور پھلدار درخت ہو، کوئی بھی امرود کا، انار کا، کسی بھی قسم کا، یا پھولوں والا درخت ہو، تو اس پر آپ نے اس کو نا باندھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ باندھ دینا ہے، جتنا اس نے ہلنا ہے اتنا آپ کا کام ہو جانا ہے۔ اگر آپ اپنی بازو پر باندھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو باندھنے کے بعد آپ جو کام بھی کرو گے اس میں الحمدللہ کامیابی، دولت کے لیے کریں گے الحمدللہ پاؤں میں پڑی رہا کرے گی، گھر میں جگہ جگہ پیسے پڑے رہا کریں گے۔ یقین نہ آئے تو ایک دفعہ ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ، بہت ایسے بہن بھائی میرے پاس آتے ہیں جن کا ویزا لگنا ہوتا ہے، جنہوں نے باہر کے ملک جانا ہوتا ہے، یا کوئی باہر بیٹھا ہے تو وہ پریشان ہے، جیسے دبئی میں بھائی بہت پریشان ہوتے ہیں، بہنیں بہت پریشان ہوتی ہیں، باہر امریکہ UK میں ہوتی ہیں، وہ یہ اس کا عمل کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو اپنے پرس میں نقش کو رکھ لیں، عمل بالکل اسی طرح کرنا ہے، ان کا کام ہو جائے گا۔ جس جگہ جاتے جائیں گے نقش آپ کے ساتھ چلتا جائے گا، نقش کے 4 موکل آپ کو ہر طرف سے آپ کی مشکلیں جو ان سے صاف کرتے جائیں گے، آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے، دعا کرتے جائیں گے۔ اب فرشتے جب دعا کرتے ہیں، بندے کی دعا بھی پوری ہوتی ہے، لیکن جو فرشتے صبح سے لے کے شام تک عبادت میں رہتے ہیں اور شام سے صبح تک عبادت میں رہتے ہیں، ان کی دعا زیادہ جلدی قبول اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ خاص عمل جو ان سا ہے آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اس کو ایک ہی مرتبہ کرنا ہے۔ اگر ایک مقصد کامیاب ہو جاتا ہے پھر دوسرے مقصد کے لیے نیت کریں، نیت کرنے کے بعد اس عمل کو کریں۔ آپ یقین مانیں کہ جن لوگوں کو ماشاءاللہ بتایا ہے، آج ان کا گھر، گاڑی، جو بھی ان کی دل کی خواہش تھی وہ بھی پوری ہوئی۔ بچیوں کے جو پرابلمز آ جاتی ہیں، رشتوں کی آ جاتی ہیں، ان چیزوں میں بھی انہوں نے یہ عمل کیا، ماشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اور ایک اس کی برکت جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں، صرف اس میں یہ ہے کہ کبھی اس گھر میں فاقہ کشی نہیں ہوتی، ان کے بچے بھوکے نہیں مرتے جو بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی دکان میں بیٹھ کر یہ عمل کر لیتا ہے، نقش تیار کر لیتا ہے، یا جیسے آپ نے، اگر آپ کی کوئی شاپ ہے، کپڑے کی ہے، جوتوں کی ہے، سبزی کی ہے، کوئی شاپ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہیں پر رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر آ جانا ہے مسجد سے۔ اگر ادھر پڑھنی ہے تو پڑھ لیں، مسجد سے پڑھ کر آ جائیں، آ کر آپ یہ والا عمل کریں، انشاءاللہ تعالی چاروں فرشتے آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، موکل ساتھ جڑ جائیں گے، اور الحمدللہ اس جگہ جس جگہ یہ عمل ہوگا وہاں پہ دولت رزق کم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اس قدر آپ کے گھر میں، رزق کی دکان میں، شاپ پر ریل پیل ہوگی۔ یہ خاص عمل موکل ہے، اور اس کی جو ہے اس کا ادب کیجئے گا، اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے کیجئے گا، گناہ کا کوئی بھی ناجائز کام نہ کیجئے گا۔
میرے پیارے بہن بھائی آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا غلط استعمال نہ کر دیجیے گا، کیونکہ اس کی پھر پکڑ میرے پاس بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا، کیونکہ ہم مدرسے میں ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی گناہ جو ہے میری طرف سے ہو۔ تو مدرسے میں آپ آ کر استخارہ کروا سکتے ہیں، اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں گی کہ یہ آپ کے لیے عمل اچھا ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کے بہتر ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔